اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ مدرسہ تعلیم القرآن دمام و جبیل کا سالانہ اجلاس کا کامیابی انعقاد، مولانا ابوالحسن علی اکیڈمی کے اسلامیات کے نتائج کا اعلان۔ ساگر روڈ پر پیش آئے بھیانک سڑک حادثے میں 2 نوجوان جاں بحق۔ الجامعہ اسپورٹ سینٹر کے 25 سال کی تکمیل پر کامیاب سلور جبلی کا انعقاد، جناب حافظ عبدالقادر ڈانگی کی ان کی عظیم خدمات پر تہنیت سے نوازا گیا۔ یوگی کے وزیر سوامی پرساد موریہ کا متنازع بیان، ہوس مٹانے کے لیے طلاق دے کر مسلمان بدلتے ہیں بیویاں۔ 3 طلاق کے معاملے کو سیاسی رنگ نہ دیا جائے، مسلم خواتین اس بارے میں سوچیں، نریندر مودی کا بیان۔ بغداد میں داعش کے خودکش دھماکے، 4 افراد جان سے ہاتھ، 2 بیٹے، 6 شدید زخمی۔ کیا آپ اپنے نئے گھر کے لیے ڈائننگ ٹیبل کھوج رہے ہیں؟ صوفہ سیٹ، ٹی ٹیبل، کیبنٹ الماریوں سے اپنا نیا گھر سجانا چاہتے ہیں تو جلدی کریں۔ مدینہ کالونی میں واقع علی ایجوکیشنل بک ہاؤس میں آپ کو رعایتی داموں کے ساتھ بہترین اور عمدہ کوالٹی کے صوفہ سیٹ، ڈائننگ ٹیبل، کیبنٹ الماریاں، ٹی ٹیبل اور نت نئے ڈیزائن کے آپ کے پسند کے فرنیچر دستیاب ہیں۔ جلدی کیجیے، محدود اسٹاک ہے۔ رابطے کے لیے اس نمبر کا استعمال کریں، 8150939399۔ اب خبریں تفصیل سے۔ بھٹکل مسلم جماعت منطقہ شرقیہ کے ماتحت چلنے والے 2 مدرسے، مدرسہ تعلیم القرآن دمام اور مدرسہ تعلیم القرآن جبیل کا مشترکہ سالانہ اجلاس عام بعد نماز عشاء احمد ایاد بن الیاس صدیقہ کی تلاوت سے شروع ہوا، جس میں طلباء و طالبات نے دلنشین انداز میں مختلف موضوعات پر تقاریر، نظمیں، حمد، دعائیں اور احادیث کے ساتھ ساتھ اسماء حسنہ وغیرہ پیش کیے۔ اس نشست میں ایک طالب علم نے اپنے بہترین انداز میں خطبہ جمعہ بھی پیش کیا، جس کو تمام حاضرین نے سراہتے ہوئے طالب علم کی ہمت افزائی بھی کی۔ امسال مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامک اکیڈمی بھٹکل کے زیر اہتمام منعقدہ اسلامیات کے امتحانات میں مدرسہ تعلیم القرآن دمام سے 55 طلباء و طالبات اور مدرسہ تعلیم القرآن جبیل سے 23 طلباء و طالبات نے شرکت کی، جس میں 5 طلباء نے 99% اور 2 طلباء نے 98 اور 11 طلباء نے 97% نمبرات سے کامیابی حاصل کی۔ 100% نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات کے مابین قرآن اندازی کے ذریعے سے طلباء کو گولڈ میڈل اور ٹرافی سے نوازا گیا اور بقیہ طلباء و طالبات کے درمیان سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ اسٹیج پر موجود مہمانوں اور ذمہ داروں نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کامیاب اجلاس عام کے انعقاد پر اپنے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے طلباء کو مبارکباد بھی پیش کی۔ ملحوظ رہے کہ مدرسہ تعلیم القرآن دمام میں اس وقت 125 طلباء و طالبات زیر تعلیم ہیں۔ بھٹکل ایک بے قابو کار تیز رفتاری کے ساتھ ایک درخت سے ٹکرانے کی وجہ سے کار پر سوار 2 نوجوانوں کے جاں بحق ہونے کی بھیانک واردات صبح تقریباً 4 بجے ساگر روڈ پر کترے نامی علاقے میں پیش آئی۔ جاں بحق ہونے والے نوجوانوں کی شناخت سیفان بن جعفر اور نواز ملپا کی حیثیت سے کر لی گئی ہے۔ مذکورہ نوجوانوں کے ساتھ دیگر 2 نوجوان بھی کار پر سوار تھے، جو کہ محفوظ ہیں۔ فکر و خبر کے مطابق کل رات 4 نوجوان اپنے ایک دوست کی کار لے کر ہناور سے ولکی سرڑگی سے ہوتے ہوئے ساگر روڈ سے بھٹکل لوٹ رہے تھے۔ صبح قریب 4 بجے تیز رفتاری کے ساتھ کار بے قابو ہو کر ایک درخت سے جا ٹکرائی، جس کی وجہ سے کار کے پرخچے اڑ گئے اور اگلی سیٹ پر سوار سیفان نے موقع واردات پر ہی دم توڑ دیا، جبکہ نواز نے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اڑپی کے آدرشا اسپتال میں اپنی آخری سانس لی۔ حادثے کے بعد پچھلی سیٹ پر سوار عبیر گوائی اور رضان موٹیا نے ایک دوسری کار کو روک کر اس کے ڈرائیور کی مدد سے ایمبولینس بلوائی اور زخمی نواز کو ابتدائی طبی امداد کے بعد اڑپی کے آدرشا اسپتال منتقل کیا گیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ رات قریب 1 بجے شہر سے روانہ ہوئے تھے اور صبح 4 بجے یہ سڑک حادثہ پیش آیا۔ پوسٹ مارٹم سے فراغت کے بعد سیفان کو بعد نماز ظہر دفن کیا گیا۔ بھٹکل
الجامعہ اسپورٹس سینٹر محلہ جامعہ آباد کالونی کے 25 سال کی تکمیل پر بروز جمعرات بعد نماز عشاء ایک خوبصورت پروگرام بعنوان اصلاح معاشرہ و تقسیم ایوارڈ کا انعقاد جامعہ مسجد سیدنا ابراہیم گراؤنڈ میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں مہمان خصوصی نے اصلاح معاشرے پر زور دیتے ہوئے سب سے پہلے خود کی اصلاح کرنے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی نصیحت کی، جبکہ اسی اجلاس میں تعلیمی میدان میں نمایاں خدمت انجام دینے والے اور سال 2015-2016 میں نمایاں نمبرات سے کامیاب ہونے والے طلباء کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس موقع پر مولانا ابوالحسن علی ندوی اسلامی اکیڈمی بھٹکل کے جنرل سیکریٹری مولانا محمد الیاس ندوی نے کہا کہ تعلیمی میدان میں اپنی خدمت انجام دینے والے لوگوں کے اعزاز میں اجلاس منعقد کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے محسنین کی خدمات کو فراموش نہیں کیا بلکہ ان کی عزت افزائی کے لیے اس طرح کی بہترین نشست کا انعقاد کیا۔ مولانا نے اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں کئی مفید باتیں پیش کرتے ہوئے کئی اہم باتوں کی طرف نوجوانوں کی توجہ مبذول کرائی۔ اس موقع پر اسٹیج پر تشریف فرما مولانا محمد انصار ندوی مدنی، مولانا محمد سعود ندوی اور مولانا محمد اسحاق ندوی اور محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹے ندوی نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ اس اجلاس میں قوم ناخدا کے پہلے حافظ قرآن اور قوم میں دینی اور تعلیمی بیداری پیدا کرنے میں اہم رول ادا کرنے والے بانی و ناظم مدرسہ عربیہ تعلیم القرآن تینگن گنڈی محترم جناب حافظ عبدالقادر ڈانگی کو ان کی عظیم خدمات پر ایوارڈ سے نوازتے ہوئے ان کی تہنیت کی گئی۔ ان کے ساتھ ساتھ جناب علی ابو، جناب آدم کعبہ اور جناب آدم چاؤس کی بھی ان کی سماجی اور سیاسی خدمات پر خصوصی اعزاز سے نوازا گیا۔ پروگرام کی نظامت کے فرائض مولانا محمد اسماعیل ندوی، مولانا محمد طلحہ ندوی اور جناب امجد ابو نے انجام دیے۔ بستی بی ایس پی چھوڑ کر بی جے پی کا دامن تھامنے والے یوگی کابینہ کے وزیر سوامی پرساد موریہ نے 3 طلاق پر انتہائی متنازع بیان دے کر 3 طلاق معاملے کو طول دینے کی کوشش کی ہے۔ موریہ نے کہا کہ مسلمان 3 طلاق دے کر اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے مسلسل بیویاں تبدیل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 3 طلاق کے معاملے پر بی جے پی مسلم خواتین کے ساتھ ہے۔ سوامی پرساد موریہ جمعے کو بستی میں ایک پروگرام میں شامل ہونے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان بلا وجہ، بے وجہ اور منمانی طریقے سے جب چاہے بغیر کسی وجہ کے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیتے ہیں۔ طلاق دے کر وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ طلاق کی وجہ سے ان کی بیوی اور بچوں کو سڑک پر بھیک مانگنے کے لیے مجبور ہونا پڑ رہا ہے۔ نوبھارت-ٹائمز.com کی خبر کے مطابق موریہ نے بی ایس پی سربراہ مایاوتی پر بھی نشانہ سادھا۔ نئی دہلی وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ 3 طلاق کے مسئلے کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے، اس پر مسلم سماج کی خواتین کو سوچنا چاہیے۔ مسٹر مودی نے یہاں بسوا کمیٹی کے بسواچاریہ جینتی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 3 طلاق سیاسی موضوع نہیں ہے اور مسئلے کے حل کے لیے خود مسلم سماج کو لڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے کے تمام طبقے کے لوگ ایک ہیں اور اسی سے مضبوط قوم کی تعمیر ہوتی ہے۔ وزیر اعظم مودی نے کہا کہ عورتوں کے حق کے لیے سبھی کو آگے آنا ہوگا اور اسی سے معاشرے کے اندر تبدیلی کا آغاز ہوگا۔ یہی سب کا ساتھ سب کا وکاس کا بنیادی عنصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شخص کو بااختیار بنانا ضروری ہے اور اسی سے معاشرے کی مضبوط بنیاد قائم ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کسی امتیاز کے بغیر ہر گھر 24 گھنٹے بجلی، ہر گاؤں تک سڑک، آبپاشی کے لیے پانی کے بندوبست ہونا چاہیے اور اسی کے لیے وہ سب کا ساتھ سب کا وکاس کی بات کرتے ہیں۔ دبئی عراق کے دارالحکومت بغداد میں خودکش کار بم دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 4 افراد ہلاک اور 6 زخمی ہو گئے ہیں۔ جمعے کی شب القرادہ کے علاقے میں ہونے والی کارروائی کی ذمہ داری دہشت گرد تنظیم داعش نے قبول کی ہے۔ عراقی وزارت داخلہ کے ترجمان سعد معان نے ایک اخباری بیان میں بتایا کہ دھماکہ خیز مواد سے بھری گاڑی کے ذریعے حملہ ابو نواز اسٹریٹ پر کیا گیا جو ایک گنجان آباد علاقہ ہے۔ دھماکے میں محکمہ ٹریفک کے زیر انتظام گاڑیوں کے گیراج کو نشانہ بنایا گیا جس کے نتیجے میں 4 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے جبکہ 6 افراد زخمی ہو گئے۔ ہلاک ہونے والوں میں 1 پولیس افسر اور 3 پولیس اہلکار شامل ہیں۔ وزارت داخلہ کے مطابق گیراج میں کھڑی گاڑیوں کی ایک بڑی تعداد میں آگ لگ گئی۔ یاد رہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران القرادہ کے علاقے کو پابندی کے ساتھ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ فکر و خبر ویڈیو نیوز کی نشر و اشاعت میں ادارے کا تعاون کرنے والے اہم تجارتی ادارے علی ایجوکیشنل بک ہاؤس بھٹکل، بھٹکل ٹریول ہاؤس بھٹکل، رپکو بھٹکل، افریقہ سپر والیو دبئی،
اسٹار وے ٹریڈنگ دبئی، خالد قمیص عبداللہ ٹریڈنگ دبئی۔